اسے ہاتھ لگا؟ نہیں، کچھ نہیں کہے گا ورچن، اسے ہاتھ لگا۔ اور ورچن کانپتا تھا اور اس کے مہاندرے پر سرسوں پیلی ہوتی تھی اور اس کی کچھیوں میں پسینہ آتا تھا۔ پورن ہنسا اور زور سے ہنسا اور سندھو کے کنارے پھیلی ڈوبی مٹی میں سے 2 بگلے ٹھٹک کر اڑے اور ہوا ہوئے۔ اسے ہاتھ لگاؤ ورچن، پرے کرو اس جنور کو جس کا ڈر میرے اندر اندھیر کرتا ہے، پرے کرو۔ یہ جنور نہیں ورچن، ہمارا بیلی ہے جو ہمیں تمہارے پاس لایا۔ پورن نے اس کی تھوڑی تھوڑی دیر بعد کپ کپاتی پیٹھ پر ہاتھ رکھا اور ورچن کو دیکھا۔ اس سے ڈرو نہیں، یہ یہاں کا جنور ہے، جیسے میں یہاں کا ہوں ویسے یہ ہے۔ تمہیں اب یا کچھ دیر بعد اس کے پاس آنا ہوگا، اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھنا ہوگا، اب یا کچھ دیر بعد۔ نہیں، اسے پرے رکھو۔ ورچن کے پیلے پڑتے مہاندرے پر بے بسی تیرتی تھی۔ اس کا ڈر میرے بس میں نہیں، یہ کہیں بہت اندر ہے میرے میں، کہیں ناڑوں میں اور رت میں گھلا ہوا۔ یہ نرا جنور ہوتا تو میں اس کی پیٹھ پہ دانت گاڑ کر اس کی ساری رت پی جاتا۔ میں یوں تو ڈراکل نہیں ہوں پورن، میں نے گھاگرا سے یہاں تک کی ریت اور رکھوں میں اکیلے سفر کیا ہے، میں ڈراکل نہیں۔ لیکن یہ جنور جسے ہم اسوا بولتے ہیں، لمبی تھوتنی اور گردن پر مٹی رنگ لمبے بالوں والا، جس کی پیٹھ تھرکتی رہتی ہے، ہماری سمجھ سے بھی تیز چلتا ہے۔ اس کے سم پکی اینٹ پر آئیں تو چنگاریاں نکلتی ہیں۔ یہ نہ ہوتا تو تم یہاں نہ ہو۔ پورن نے گھوڑے کی پیٹھ تھپک تھپک کر باغ سمیٹ کر اس پر ڈال دی اور ورچن کے پاس چلا آیا۔ تمہاری مت ماری گئی ہے، ہم تمہارے داس جو ہوئے، ہم تو آناسا ہیں، تمہارے جن کی ناک نہیں ہے، اور اس لیے ہماری مت بوجھ بھی کم ہے تم سے۔ میں نے کبھی تمہیں داس کہا؟ تمہارے بھائی بن جو کہتے ہیں، کبھی اناسا کہا؟ وہ تو میں ہوں۔ ورچن کی سیاہ رنگت پر جیسے ڈھلتا سورج بجھنے لگا۔ اور میری نسل ہے اناسا، ہماری ناک ویسی ہے جیسی ہماری زمین ہے، پدھری اور ہموار، اور تمہاری ناک ویسی ہے جدھر سے تم آئے ہو، اونچی اور ٹھنڈی۔ اس میں کوئی شرم نہیں، ہم اناسا تو ہیں بغیر ناک والے۔ سندھو اور موہنجو کے درمیان پھیلے کھیتوں میں کنک ابھی ہری تھی اور اس کے سٹوں میں پہلا دانہ پڑا تھا۔ سٹوں کے ادھر سندھو پھیلتا تھا اور ادھر ہرے بھرے کھیتوں کے ساتھ موہنجو کی پدری چھتیں دور تک جاتی تھیں۔ کھیتوں کے ساتھ اینٹوں کے بھٹوں کے قریب ویران میدان میں ورچن کھڑا کانپتا تھا۔ اس سے تھوڑی دور پورن بازو سمیٹے سر جھکائے زمین کو دیکھتا تھا اور ان کے درمیان ایک مٹی رنگ کا لشکیلا اور زرد والے ہڈ پیر کا جنور کھڑا دم ہلاتا تھا اور ڈوبو مٹی پر پلنے والی زہریلی مکھیوں کو اپنی پیٹھ پر سے جھاڑتا تھا، اور صرف سورج نیچے ہو رہا تھا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو ہم یہاں نہ ہوتے، پورن نے جیسے خود سے کہا۔ پھر ورچن کو یوں دیکھا جیسے دشمن کو دیکھتے ہیں۔ میں کہیں سے نہیں آیا ورچن، میں یہیں کا ہوں، اس زمین کا۔ تم بار بار یہ مت بولو کہ تم جدھر سے آئے ہو اور تم اس جنور پر بیٹھ کر آئے ہو۔ میری جمپل یہاں کی ہے، موہنجو کی، یہی میرا دیس ہے، میں کہیں سے نہیں آیا۔ اور تمہاری میاں اور تمہارے باوا؟ میری میاں تمہاری نسل کی تھی اور ہری یوپیا میں مٹی کے گھگو گھوڑے بناتی تھی، اور میرا باوا ادھر جب رتوں کی تیزی اور خشکی سے گھبرا گیا اور اس نے سنا کہ ادھر 7 ندیوں کی زمین پر موسم جسے کو نہ سکیڑتے ہیں اور نہ جلاتے ہیں، اور یہاں کی زمینوں میں سے کنک اور جوار ایسے اگتی ہے جیسے پہاڑی کی ندیوں میں پانی، تو اپنے جنور کی پیٹھ پہ سوار ہوا اور ادھر آ گیا۔ اور تم جیسے گوری رنگت کے اور اونچی اور ٹھنڈی ناکوں والے جو پچھلے کئی برسوں سے ادھر آ رہے ہو، ان کا ریلا ختم ہونے میں نہیں آتا، جو ہمارے کھیتوں کی سر سبزی رونتے آتے ہیں، اور ہماری عورتوں میں۔ میرا باوا ان کے ساتھ نہیں تھا، وہ تو اکیلا آیا، ادھر دیکھ لو۔ اس نے ہتھیلی الٹ کر اس کی آنکھوں کے سامنے کی۔ ابھی سے فرق پڑ گیا، میرا رنگ میرے باوا جیسا نہیں، تم جیسا ہونے کو ہے۔ میں آدھا اپنی ماں ہوں، اور میں تم میں سے کوئی اپنے بیچ کے لیے چنوں گا، اور یوں ہولے ہولے ہماری اولادیں ایک ہو جائیں گی، اور ہم۔ پورن نے گھبراہٹ میں سر اٹھایا کہ جب ورچن نے کبھی نہیں کہا تو اس کی آواز میں لرزش تھی۔ تم باہر والے ہو اور باہر والے ہی رہو گے،
तुम्हारा रंग मिट्टी ऐसा कभी ना होगा। तुम्हारी नाकें हमारे खेतों और पानियों की बास से ऊंची ही रहेंगी। तुम कभी नहीं जानोगे कि कनक के सिक्के में पहला दाना पड़े तो वह कैसे महक कर अपने आने का बताता है। तुम्हें पता है कि तुमने हमारे मोहनजो को क्या से क्या कर दिया है? ये क्या था और अब क्या है? पूरन खामोशी से पर बदन में जड़ें पकड़ते गुस्से के साथ उसे तकता रहा और उसकी सुनता रहा, और फिर भी उसका जी चाहा कि ये बोल ले, और वो बोलता रहा। हम अपने छपरों में, अपने घर में अपनी हयाती करते थे। बुरे भले जैसे भी थे अपने घर में थे और हयाती करते थे। फिर हमारे कानों में तुम्हारे जनौरों के सुमों की धमक आई और हमारी ज़मीन हिलने लगी। और इतने बरस हो गए फिर भी हम तक उसकी धमक को सुनते हैं और सो नहीं सकते। हमारा चैन खो चुका है। मोहिंजो को जो हाथ महांद्रा देते थे, उसे संवारते थे, वो तुमने काट दिए, क्योंकि तुम हाथ से काम करने वाले लोगों को नीच समझते हो। तुम जो ये मोहिंजो देखते हो, जिसकी छतें तुम्हारी दिखाई दे रही हैं, ये वो नहीं है जो कभी आज से 1000 साल पहले था। ये तो अब मिट्टी हो रहा है। बाजार भरे हुए हैं, सिंधु में कश्तियां हैं और गोदामों में कनक भरी हुई है, तो मिट्टी कैसे हो रहा है? जिस समय कोई शय हमेशा के लिए ढह जाने को हो तो उससे पहले बाजार भर जाते हैं, और दरिया में कश्तियां होती हैं और गोदामों में कनक भरी जाती है ढह जाने से ज़रा पहले। वर्चन ने सर झुकाया और थकावट के कदम उठाता खेत के किनारे तक गया। कनक के इस खेत में से शाम आने की ठंडक आती थी और उसके दूसरे किनारे से डूबू मिट्टी शुरू होती थी, और उससे परे सिंधु था, और उसमें दूर देश से आई हुई एक बड़ी कश्ती तैरती थी। तो फिर तुम इसकी पीठ पर नहीं बैठोगे, पौरन ने चीख कर कहा, और डूबू मिट्टी में से एक और बगला ठटक कर उड़ा। वर्चन पीछे नहीं मुड़ा, खेत को देखता रहा। वर्चन, तुम जानते हो कि हम इधर को क्यों आए? पूरन एक बार फिर चीखा, इसलिए कि तुम निकम्मे और सुस्त थे। न तुम्हारी शक्ल काम की थी और ना तुम में कोई समझ बूझ थी। तुम बूदन थे सारे के सारे, अपनी ज़मीन पर काम करते थे और सोते ज़्यादा थे। इसलिए हम तुम्हें पानी भी कहते हैं। कंजूस और छोटे दिल वाले, देवी देवताओं को ना मानने वाले, उनकी तारीफ़ ना करने वाले। और हम तो अपने उड़ते हुए घोड़ों पर बैठे उनसे भी आगे निकलते थे। हमारा रंग रूप देखकर तुम्हारे पंख पखेरु उड़ना भूलते थे। और हम अपने साथ क्या क्या लेकर आए। काली धात जो तुम्हारे तांबे से ज़्यादा सख्त थी और खोपड़ी में उतरने से लचकती नहीं थी। रथें जो तुम्हारे बैलगाड़ियों को दिखाई नहीं देती थी। फिर हमारे ज़ोर वाले देवी देवता जो हम साथ लेकर आए। वर्चन की गर्दन घूमी और उसने पीछे देखा और उसका चेहरा और सियाह होता था। हर शय यहाँ की थी जिसे तुमने नया नाम देकर अपना बना लिया। हमारी देवी देवता, हमारी भोली मिर्धरुज, और तो और हमारे दरिया और नदियाँ। वो तो तुम साथ नहीं लाए, पर उनको भी अपने नाम देकर अपना कहते हो। पूरन, अगर मैं निकम्मा हूँ और सुस्त हूँ और मेरा रंग रूप अच्छा नहीं, तो क्या फुर्तीले और सोने बंदे को मेरा खेत ज़ोर से ले लेना चाहिए? वो खेत जो उसकी ज़मीन पर है, और ज़मीन उसकी सारी नस्लों की हड्डियों से बनी है। पूरन ने वर्चन को घूरा, फिर अपने बालों में खुजली की और घोड़े के पास जाकर उसकी पीठ थपकने लगा। और अगर कोई बंदा तुमसे पूरन से ज़्यादा जान वाला है, उसमें ज़ोर बहुत है, तो क्या वो पूरन के घर का मालिक बन जाए तो ठीक है। अगर इस घोड़े को तुमसे छीन कर इसकी पीठ पर सवार होकर चला जाए तो ऐसा ही होना चाहिए। घोड़े की चमकीली जिल्द हल्की सी थर्राई। हवा में ठंडक बढ़ती थी। सूरज डूब चुका था। वर्जन खेत पर झुका और कनक के एक बूटे को उखाड़ उसके कोमल सिट्टों को दांतों में रखकर चूसने लगा। उसने हर एक हरा सिट्टा मुँह से निकाल कर उसे हथेली पर रखकर अंगूठे से मसला। सबस छिलके में एक हरा और गीला दाना था। पूरन, वो लंबी लंबी पलांगे भरता उसके पास जा पहुंचा। देख पूरन, देख, कनक के सिट्टे में दाना पड़ गया है। हम इसे हरी कनक कहते हैं। खुशी से वर्चन के दांत मुंह में नहीं आते थे। पूरन मुस्कुराया और सर झटक कर बोला, इतनी छोटी सी बात पर कितने खुश होते हो? इसलिए कि मैं आनासा हूँ। वर्चन ने दाना हथेली पर रखकर उसे सूंघा। मेरे लिए पहली खुशी बीज का फूटना है और पत्ते निकालना है, और दूसरी खुशी सिट्टे में दाना पड़ना है।
اور تیسری اور سب سے بڑی خوشی اس دانے کے پکنے پر اسے جھاڑ کے گھر لانا ہے۔ اور پاروشنی؟ ورچن نے دانے پر سے نظریں ہٹا کر پورن کو دیکھا، جو گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈالے کھڑا تھا۔ وہ بھی ایک خوشی ہے۔ دونوں کے جسموں میں جو گرمی تپنے لگی تھی وہ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ وہ جیسے گرم ہوئے تھے ویسے ہی ٹھنڈے ہوئے، اور ایک دوسرے سے کچھ نظریں چرانے لگے کہ دونوں یوں ہی بھڑک اٹھے تھے۔ اب جو میں ادھر سندھو کے کنارے کھڑا ہوں تو اب اس سمے ہماری بستی کے کھیتوں میں بھی کنک میں دانہ پڑ چکا ہوگا، اور پاروشنی سٹوں کو مسل کر انہیں سونگتی ہوگی۔ اگر کل سویرے میں یہاں سے چلوں تو شاید کنک پکنے پر پہنچ جاؤں، شاید۔ پورن اس کے پاس آیا اور وہ ورچن سے کم ایک ہاتھ اونچا تھا۔ دیکھ، تو میرا جنور لے جا، اس پر سوار ہو کر جاؤ، کٹائی سے بہت پہلے تو ادھر ہوگا، جتنی دیر میں یہ ہوا وہاں ہوگی اتنی دیر میں۔ نہیں، ورچن بتکا، میں اسوا کو اپنی بستی میں لے کر نہیں جاؤں گا۔ اچھا، پورن نے سر ہلایا اور باغ کے چمڑے کو ہتھیلی کے گرد لپیٹ کر زمین پر بیٹھ گیا۔ تم کیسے اور کدھر سے جاؤ گے؟ ورچن آلتی پالتی مار کر بیٹھا اور زمین پر ایک لکیر کھینچ دی۔ پورن اس پر جھکا کیونکہ روشنی کم ہو رہی تھی۔ ادھر مونجو ہے اور یہ سندھو ہے، اسے میں کشتی سے پار کر لوں گا، دوسری طرف جا رکوں گا۔ پھر یہاں سے سروٹوں کے جھنڈ میں اس نے 2-4 اور لمبی لکیریں کھینچی، اور پھر یہ رخ اور یہ ریت، ادھر شتدری آئے گا اور اس کے پار جانا ہوگا، پھر اس کے ساتھ وہاں تک جہاں یہ گھاگرا میں جا ملتا ہے۔ سرسوتی میں، پورن جھکا ہوا بولا، نہیں، گھاگرا میں۔ رگ وید میں تو یہی آتا ہے۔ یہ رگ وید سے پہلے تھا اور گھاگرا تھا اور ہے۔ اسے دریا ہی رہنے دو، دیوی بنا کر دور مت کرو۔ ہاں تو پھر، پورن نے سر جھکایا، پھر میں گھاگرا کو چھوڑ کر ریت میں جاؤں گا اور 3 دن اور 3 رات کے بعد ان رکھوں میں جا پہنچوں گا جو ڈوبو مٹی کے ساتھ ہیں۔ تم اس گھاگرا کے ساتھ ساتھ کیوں نہیں چلتے؟ یہ سیدھا نہیں ہے، بل کھاتا ہے اور پینڈا زیادہ ہو جاتا ہے، اس لیے۔ ہاں، شاید تم کٹائی تک پہنچ ہی جاؤ، اور گھر چلتے ہیں۔ ورچن کے منہ میں ہرے دانے کی تازگی اور کچا پن گھلتا تھا۔ وہ لنگی جھاڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کھیتوں سے پرے اینٹوں کے کئی بھٹے تھے جن میں سے دھواں نکلتا تھا، اور نیم سیاہ آسمان میں کالے رکھوں میں جاتے ہوئے کسی گھوڑے کی طرح گم ہوتا تھا۔ یہاں سندھو کے ساتھ کے رکھ بھٹوں میں کام آ رہے تھے اور کم ہو رہے تھے۔ ادھر بڑے بڑے کنک گھر تھے جو بھی خالی پڑے تھے، جو اگلے ماہ بھرنے والے تھے۔ دور نزدیک سے واہکوں نے آنا تھا اور یہاں کنک دے کر مونجو کے بازار سے بہت کچھ لینا تھا۔ بھٹوں سے پرے سندھو کا وہ حصہ تھا جو کہتے تھے کہ پاتال سے بھی گہرا ہے، اور اس کے ساتھ پکی اینٹوں کے چبوترے بنا کر کشتیاں کھڑی کرنے کے لیے جگہ بنائی گئی تھی۔ یہیں پر سمندر سے سندھو میں آنے والے لوگ اترتے تھے اور ان کے تھیلوں میں سونا، چاندی، تانبا، سبزہ، پتھر اور دوسری اندیکھی چیزیں نکلتی تھیں۔ اسے کشتی گھر بھی کہتے تھے، اور اس کے عین سامنے ایک اونچا دروازہ مونجو کی ایک سیدھی اور دور تک جاتی گلی پر کھلتا تھا۔ اس گلی میں بیل گٹ کھڑے رہتے تاکہ کشتیوں سے اترنے والے بدیسی مال کو مونجو کے اندر لے جا سکیں۔ یہ بیل گٹ کئی دن تک کھڑے رہتے اور ان کے بیلوں کے سروں پر دریائی پرندے آرام کرتے۔ کشتی گھر کے سامنے دریا میں کھڑی ایک کشتی پر بہت سارے پرندے اڑتے تھے، شاید اس میں مچھلیوں کا ڈھیر تھا، اور کشتی والا کہیں گیا ہوا تھا۔ پانی تک جانے والی لکڑی کی سیڑھی پر ایک آناسا بچہ بانس کے ساتھ باریک رسیوں کا ایک جال باندھے اسے پانی میں ڈبو کر باہر لاتا، لیکن اس وقت مچھلی ادھر نہیں تھی۔ ورچن اور پورن کشتی گھر والے دروازے میں سے گزر کر مہنجو کے اندر گئے۔ بڑی گلی میں لوگ بہت تھے اور کھیتوں سے واپس آنے والوں کی بیل گڈیں اس میں شور کرتی چلتی تھیں۔ وہ دونوں گلی کے پچھواڑے میں ہو گئے جہاں گھروں کے دروازے تھے اور پکی اینٹوں کی چنی ہوئی دیواروں میں کوڑا بار پھینکنے والے ترچھے سوراخ تھے۔ گلی کے بیچ گندے پانی کے لیے نالیاں تھیں جو صرف اینٹوں سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ تم تھک گئے ہو تو اس پر بیٹھ جاؤ، ورچن نے دیکھا وہ تھک رہا ہے۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، پورن بولا، پر اس کے کہنے میں گرمی نہیں تھی۔ دونوں چپ چلتے گئے۔ گھوڑوں کے سونپ نالیوں کی ڈھکنے والی اینٹوں پر پڑتے تو اندر کی کھوکھلی آوازیں باہر آتی۔
पूरन, मैं जानता ना था कि जो ही मैं घाघरा के किनारे से अलग होकर सिंधु की ज़मीन पर आऊँगा तो इधर तुम होंगे। पहले मैंने तुम्हें देखा उसी मैदान में खड़े हुए, और तुम्हें देखकर मैंने आंखें झपकी कि तुम अपनी नस्ल के पहले थे जो मेरी आंखों के सामने आए। तुम्हारी रंगत और नाक कदबुत को देखकर मुझे अचंभा हुआ। फिर मैंने तुम्हारे इस जनौर को देखा जो सर झुकाए इस वक्त मोहंजो के मकाने के पिछवाड़े में नालियों को ढकने वाली पक्की ईंटों पर चलता है, तो मेरा अंदर उलट गया। भाग वर्चन, अपनी बस्ती को जा। पर साथ में ये डर भी फैला कि ये दोनों मुझे वापस होते देखेंगे, शायद मेरे पीछे पीछे चलते आएंगे। ये जो यहाँ हमारी ज़मीनों पर, हमारे पानियों पर फैलते हैं और इनके मालिक बनते हैं, तो वहाँ मेरी बस्ती भी पहुँच जाएंगे। उनका असवा हमारे बैलों से तेज़ और तिरखा है। उनके पास काली धात है जो मांस काटती है, और ये ऊंची हैं कद के और नाक की, और इनकी रंगत गोरी है और अखियाँ नीलियाँ हैं। ये हर बात में देवी देवताओं की बात करते हैं और इंसानों पर काली धात चलाते हैं। इनके जुस्से हमसे ज़ोर वाले हैं और तरक्खे हैं, और ये हौले हौले हमें ज़मीन से और पानियों से और खेतियों से धकेलते जाते हैं। एक घर में से कुछ कूटने की आवाज़ आई, धम धम, और इसके साथ में कोहनी तक आए कंगनों की खनक भी सुनाई दी। पूरन ने वर्चन को देखा जो अपने आप में गुम था। मैंने तुम्हें बताया नहीं कि मैं ज़मीन का जमपल हूँ। मेरी रंगत हौले हौले बदल जाएगी और मैं तुम जैसा हो जाऊँगा। तुम मुझे गुस्से की आंख से मत देखो। मैं जानता हूँ कि मेरे भाई बहन तुम्हें नफ़रत की आंख से देखते हैं। तुम्हारे दासू, दास और अनासा कहते हैं, पर मैं उनके साथ नहीं कहता। वो मुद्दतों से हर बरस पहाड़ों से उतरते हैं और सिंधु के मैदानों में फैलते हैं, और उनमें से कुछ काली धात से तुम्हारे सरों में दरारें डालते हैं, तुम्हारी औरतें उठा ले जाते हैं, तुम्हारी बस्तियाँ उजाड़ते हैं। मैं जानता हूँ कि वो ऐसा करते हैं, और ऐसा होना था वर्चन। तुम्हारे जिस्मों में आलकस है, तुम्हारी आंखों में नींद है, तुम्हारे दरिया सुस्त हो चुके हैं। कोई भी ज़मीन का पुत्र नहीं होता। निरव ज़मीन पर पैदा होने से वो तुम्हारी नहीं हो जाती। जब तक कि तुम उसकी खिदमत ना करो, उसकी चाकरी ना करो। तुम्हारी बाहों में तो जोर ही नहीं रहा, तुम क्या खिदमत करोगे। ये पहला दिन है। 2 बरस पहले इसी मैदान में सिंधु के किनारे ईंटों के भट्टे के सामने कश्ती घर के पास मैं अपने इसी घोड़े को सधाता था कि ये नया नया पहाड़ों से आया था, और इसके सम हमवार ज़मीन पर पड़ते तो लड़खड़ाता था। इसे मैंने उधर से आने वाले एक भाई बंद से लिया था, और आज शाम की तरह सूरज नीचे हो रहा था, और तुम दूसरी तरफ से मोहंजो को आने वाली और सिंधु पर तैरती एक कश्ती में से बाहर आए थे, और अपने सामने तुमने देखा था, और अपने सामने तुमने मोहंजो को देखा था, और तुमने बार बार अपना सर झटका था, जैसे तुम देख नहीं सकते, अंधे हो गए हो। तुम्हारी आंखों से यकीन चला गया था, और वहाँ डर फैला था कि हैं ये क्या, मेरे सामने इंसानों की इतनी बड़ी बस्ती। तुमने मुझे खुद बताया था कि जब तुमने पहली बार मोहंजो पर नज़र डाली, तुम आंखें झपकते थे कि ये अब वहाँ नहीं होगा, ये अब वहाँ नहीं होगा, और वो वहाँ रहा। और तब उस शाम जब सूरज ज़मीन को झुकता आता था, इधर मैं अपने घोड़े को थपकता तुम्हें देखता था, और तुम्हारी आंखों में तैरती बेयकीनी को समझता था। तुम तो किसी ऐसी बस्ती से आए थे जिसे सिर्फ तुम जानते हो, और जो पता नहीं कहाँ है, और अगर है तो इसमें चंद घर होंगे। पर इधर तो वो लेन देन करने वाले जो विदेशों से आते हैं और मोहंजो से भी बड़ी बस्तियों से आते हैं, वो जो समंदर से कश्ती घर में आते हैं और सिंधु से पहली बार मोहंजो को देखते हैं, तो उनका भी यही हाल होता है, और वो तुम्हारी इस बस्ती को तुम्हारी तरह बेयकीनी से देखते हैं। ठीक है, ये मोहंजो तुम्हारी नस्ल ने बनाया और बसाया, पर इसका वक्त पूरा हो गया। अब सिंधु से बड़े पानी निकलते हैं तो खेतों पर से गुजरकर गलियों और घरों के अंदर तक मार करते हैं और इनको कमज़ोर करते हैं, उनकी तहों में बैठते हैं। देखो, ये कलर जो मोहंजो की ईंटों और दीवारों में से फूटता है, बड़े तालाब के आसपास और कनक घर के फर्श में से निकलता है, और इस कलर की वजह से ऐसा है जैसे एक परिंदा जो ऊंची उड़ान करता है, पर एक रोज़ वो नीचे आता है क्योंकि उसे नीचे आना होता है। ऐसे मोहंजो भी उड़ान के बाद अब नीचे आ रहा है। ऐसा होना था, हमने नहीं किया।
اس کی اینٹیں جو اب مٹی ہو رہی ہیں انہوں نے کیا، اور بڑے پانیوں نے کیا، اور تمہاری آلکس اور نیند سے بوجھل آنکھوں نے کیا۔ ہاں تو تم کشتی سے باہر آتے تھے اور پھر تم نے اپنے سامنے دیکھا، اور اپنے سامنے تم نے پہلی بار مہنجو کو دیکھا۔ اس لمحے مسموع زور کو جو اب نالی کو ڈھکنے والی پکی اینٹوں پر سنبھل کر چلتا ہے سدھاتا تھا۔ میں نے اس کی پیٹھ پر پیار کا ہاتھ رکھا اور پھر سندھو کے کنارے تک گیا جہاں تم آنکھیں کھولے بت بنے کھڑے تھے۔ تم نے مجھے دیکھا اور میری رنگت اور میری ناک کو دیکھا تو تمہاری آنکھیں اور کھلیں کہ تم نے اس سے پہلے مجھے ایسا کوئی نہ دیکھا تھا۔ ہم جو گھوڑوں پر سوار پہاڑ سے اترے تھے تم نے نہ دیکھے تھے۔ میں تمہیں انجان سمجھ کر اپنے گھر لے گیا، پھر تم کو بتایا مہنجو کیا ہے اور ہم کیسے آئے اور کہاں سے آئے۔ میں نے تمہیں بتایا اور تم مجھ سے سیکھتے رہے، سر جھکا کر سنتے رہے، اور ہم دونوں نے ایک دوسرے کو اچھا جانا۔ اور اب تم مجھ سے جھگڑتے ہو اس مہنجو کے لیے جو تم نے پہلے دیکھا نہ تھا اور جس میں پیدا ہوا تھا، اسے تم اپنا کہتے ہو اور میرا حق نہیں مانتے۔ تمہاری اس بستی میں ساری دیواریں اندھی ہیں، ان میں ہوا کے لیے راستے نہیں ہیں، کیونکہ تم کہتے ہو گھر کو سورج کی روشنی اور پرائے کی نظر سے بچاؤ، اور ہم روشنی میں رہنا چاہتے ہیں، پرائے کی نظر سے نظر ملاتے ہیں، یہ فرق ہے۔ رات ہو چکی تھی۔ وہ عمارتوں کے پچھواڑے سے نکل گلی میں آئے۔ انہیں پہلی گلی کی طرف جانا تھا، وہ دونوں چپ چاپ چلتے تھے اور ان کے ساتھ گھوڑے کے 4 سم چلتے تھے۔ پہلی گلی کے دائیں طرف تنگ اور نیچی چھتوں کی وہ کوٹریاں تھیں جن میں باہر سے آنے والے رات گزارتے تھے، اور ان کے ویڑے میں کئی بڑے بڑے تنور گرم ہوتے تھے اور ان میں روٹی پکتی تھی۔ یہ سرائے مردہ آدمی کی گلی کے بائیں ہاتھ پر تھی۔ وہ تینوں ادھر سے گزرے اور پہلی گلی میں سے ہو کر اس گھر کے اندر چلے گئے جس کا دروازہ مہنجو کے تمام گھروں کی طرح پچھواڑے میں تھا، اور پہلی گلی کی طرف اس کی سیدھی دیواریں تھیں جن میں کوئی کھڑکی نہ تھی، اور وہ بالکل سیدھی چلی جاتی تھی، اور ان کے آخر میں روشنی کے 2-3 ترچھے سوراخ تھے۔ رات ہو چکی تھی۔ پورن جھکا اور سیدھا ہوا۔ اس نے گھوڑے کو باندھا تھا۔ آؤ اوپر چھت پر چلتے ہیں۔ رات گرم تو نہیں جو اوپر چلنا، ادھر ویڑے میں ہی سو جائیں گے۔ تم ہمیشہ اندر ہی اندر اور چھپ کر رہنا چاہتے ہو۔ پورن ہنسا اور اس کی ہنسی ویڑے کے چاروں طرف بنی کوٹریوں میں گئی اور گونج کر باہر آ گئی۔ ان کی دیواریں اندھی تھیں اور ان میں کوئی سوراخ نہ تھا۔ آؤ کل تم نے چلے جانا ہے۔ وہ جھک کر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ ہلکی تاریکی میں مہنجو کی ہموار چھتیں وہاں تک جاتی تھیں جہاں کھیتوں کی ہریاول کی سیاہی تھی، اور اس کے ساتھ کہیں سندھو تھا جو اب دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بڑے تالاب کی منڈیروں کا ایک حصہ چھتوں کے اس پھیلے ہوئے میدان میں ذرا اونچا تھا، ورنہ یہاں سے وہاں تک پورے مہنجو کی چھتیں ایک ہی سطح پر ایسے تھیں جیسے ایک ہی چھت ہوں، یہاں سے وہاں کھیتوں اور سندھو تک۔ ہاں بیچ میں کہیں کہیں گلیوں کی دراڑیں تھیں اور ارد گرد بچاؤ کی بڑی دیوار تھی کہ کہیں سے اونچی اور کہیں سے نیچی۔ سارے مہنجو ڈاڑوں میں ایک بھی رخ نہیں۔ کیا یہ چھمبے کی بات نہیں ورجن؟ اور ورجن نے ایک نظر ان چھتوں کو دیکھا جنہیں وہ کئی بار دیکھ چکا تھا، اور ان بیڑوں کو دیکھا جن میں کسی میں روشنی تھی اور کوئی اندھیرے میں تھا، اور اس نے جانا کہ اس سے پہلے اسے کبھی خیال نہیں آیا تھا کہ مہنجو کی کسی گلی میں کسی گھر میں کوئی رخ نہیں ہے۔ مہنجو سارے میں ایک بھی رخ نہیں تھا۔ ہاں، ورجن حیرت میں بولا، لیکن ایسا کیوں ہے؟ تم رکھوں، ہریاول اور پانیوں سے دور ہو چکے ہو اس لیے۔ تم جانتے ہو کہ ہم میں سے بہت کم لوگ تمہاری بستیوں میں رہتے ہیں، ہم ادھر رہ نہیں سکتے، ہمارے نتھنے ہوا میں کام نہیں کرتے اور ہمارا دم چھوٹا ہوتا ہے، ہمیں کھلی ہوا اور کھلی رات چاہیے، اس لیے میں یہاں بہت دن نہیں رہوں گا، اور اوپر ہری یوپیا کے ساتھ میدانوں میں جا کر کھیتی باڑی کروں گا۔ پورے مہنجو کے بیچ ایک بڑی گلی پہاڑ پاس سے سمندر کی طرف جاتی تھی اور دوسری اس کو سیدھی آر پار کاٹتی تھی۔ یوں ساری بستی چوکور اور لمبے ٹکڑوں میں بٹی ہوئی تھی۔ جدھر سورج ڈوبتا تھا ادھر بچاؤ کی عمارتیں تھیں، پر کس سے بچاؤ؟ وہ تو آ چکے تھے، بہت برسوں سے آ چکے تھے، اور یہیں تھے اس مہنجو کے اندر۔
ورچن نے چھتوں سے نظریں ہٹا کر پورن کو دیکھا اور ہلے ہلے ہنسا۔ میں کہاں رکھوں اور ہریاول اور پانیوں سے دور ہوا ہوں، میں تو ان میں رہتا ہوں، کھلی ہوا اور کھلی رتوں میں رہتا ہوں۔ جو ہونا ہوتا ہے وہ ان بڑی بستیوں میں ہوتا ہے، ان میں رہنے والوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تم تو پتہ نہیں کہاں کس چھوٹی سی نالی کے کنارے آباد 2-4 گھروں کی بستی میں رہتے ہو۔ تم نے گھاگرا دیکھا نہیں اس لیے اسے چھوٹی نالی کہہ رہے ہو۔ ورچن یکدم بجھ گیا اور اس کا دل ترسا اس کے پانیوں کے لیے اور ان کی باس کے لیے اور اس بستی کے لیے جس میں پاروشنی تھی۔ تم کیا جانو کہ گھاگرا کتنا بڑا ہے؟ سرسوتی نہیں، ورچن کھاٹ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ گھاگرا ایک ہی بات ہے، ہم اسے 7ویں ندی کہتے ہیں اور سرسوتی کہتے ہیں، اپنے ویدوں میں اس کی تعریف کرتے ہیں، اور تم اسے چھوٹی سی نالی بھی کہتے ہو۔ پورن چپ ہو گیا، اس کے پاس جواب نہ تھا۔ اس نے گرمی میں آ کر ایک بودن بات کہہ دی تھی اور اب نہیں جانتا تھا کہ اس بات کو سیدھا کیسے کرے۔ پر یہ ورچن بھی تو ایک ہلکائے ہوئے جنور ایسے اس کے پیچھے پیچھے لگا ہوا تھا کہ تم ادھر سے آئے اور یہ زمین ہماری ہے اور یہ ہے اور وہ ہے۔ وہ بھلا سرسوتی کو چھوٹی سی نالی کیسے کہہ سکتا تھا؟ اسے بڑی شرمندگی تھی اور اس کی سیدھی اور اونچی ناک پر پسینے کے قطرے پھوٹے اور سر جھکا کر کہنے لگا، ہم تو ویدوں میں کہتے ہیں کہ سرسوتی جھاگ سے بھری لہروں کے ساتھ آتی ہے ہماری بچاؤ کے لیے۔ پہاڑوں سے لے کر سمندروں تک اس کا راستہ پوتر ہے، اور ندیوں میں صرف سرسوتی ہے جو ہماری بات سنتی ہے۔ اس میں دوسری تمام ندیوں سے بڑھ کر شاندار بڑے پانی آتے ہیں جیسے رتھ پر سوار ہوں۔ یہ تم کون سی ندی کی بات کر رہے ہو پورن؟ پورن نے اسے سر اٹھایا۔ بیچ میں ٹوکتے کیوں؟ اس لیے کہ تم جس ندی کی بات کرتے ہو وہ گھاگرا نہیں ہے۔ پر یہ تو دوسرے رگ وید میں آیا ہے۔ پورن کی آنکھیں سرخ ہوئیں۔ اور میں خود وہاں سے آیا ہوں۔ ورچن غصہ بھول کر مسکرانے لگا۔ میں اپنی زمین کو تمہارے ویدوں سے زیادہ جانتا ہوں۔ جو کچھ ان میں ہے مجھ میں اس سے بڑھ کر ہے۔ ان میں جو کچھ ہے وہ پرانا ہو گیا۔ اب گھاگرا وہ نہیں جس میں شاندار اور جھاگ سے بھرے بڑے پانی آتے تھے۔ اس میں تو اب اتنا زور نہیں کہ وہ بستی سے پرے رکھوں والی جھیل تک پہنچ سکیں، اور ہمیں دوسری ندیوں کا پتہ نہیں، ہم تو صرف گھاگرا کو جانتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا، ویدوں میں ٹھیک نہ لکھا ہو۔ تم جانتے ہو ان کو کس نے لکھا ہے؟ انہوں نے جو باہر سے آئے تھے، اور وہی باہر والے سے دیوی کا روپ دے کر اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اسے ساری ندیوں سے بڑھ کر پوترتا دیتے ہیں۔ ورچن ہنسا، ایسے ہنسا کہ پورن کو دکھ ہوا یہ کیوں ہنسا، اور اس نے پوچھا کہ تم کیوں ہنستے ہو؟ وہی پرانی بات کہ تم ہر شے کو دیوی دیوتا بنا کر اپنے سے الگ کر دیتے ہو اور اسے دور جا بیٹھتے اور اسے چھوتے نہیں، اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہو اور اسے دیکھتے نہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہو۔ گھاگرا کے پانی ہمیں حیاتی دیتے ہیں، ہماری مٹی میں پڑے بیج کو وتر دیتے ہیں، ہم اس میں جاتے ہیں اور ہم میں اور ایسے وہ ندی اور ہم ایک ہیں۔ اگر وہ دیوی ہے تو پھر ہم بھی وہی ہیں جو وہ ہے۔ انہوں نے دیکھا وہ کیسے آرام سے بات کرتا ہے، اس کے مہاندرے پہ کہیں ڈر کی پلاہٹ نہیں۔ ہم انہیں اپنے سے الگ کہاں کرتے ہیں، ہم تو انہیں اپنے گھروں میں اپنے پاس لے آتے ہیں۔ ہاں، تم سانس کو مٹی اور پتھر کر دیتے ہو۔ پورن نے ورچن کو پھر دیکھا، یہ آج کیسے آرام سے بات کرتا ہے، مجھ سے جان کر، مجھ سے ایک ایک بات پوچھ کر اب الگ راستہ بناتا ہے اور ٹوکتا ہے۔ میں اسے ساتھ لے آیا سندھو کے کنارے، انجان سمجھ کر، اور اب یہ جاننے والا ہے اس کے پاس پوٹلیوں میں وہ مہرے من کے اور گہنے تھے جو اس بستی کے کسی سمروں نے بنائے تھے، اور ان کے بدلے رنگین پتھر اور سونے چاندی کی ڈلیاں مانگتا تھا۔ کیا یہ صرف اس لیے اتنا سفر کر کے ادھر آیا ہے؟ صرف اسی لیے؟ کیا تم چند پتھروں اور ڈلیوں کے لیے ریت اور رکھوں کے سفر کر کے ادھر آئے ہو؟ ہاں، ورچن مسکرایا۔ ہاں۔ نہیں، پورن بھی مسکرایا۔ نہیں، تم صرف اس لیے نہیں آئے، تم سویرے چلے جاؤ گے، پھر جانے ہم ملتے ہیں کہ نہیں؟ میں جانتا ہوں کہ ہم نہیں ملیں گے۔ ورچن کی مسکراہٹ ہونٹوں پر ٹھہر گئی۔ پر اب میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ میں پانی اور ریت کے رکھوں میں سے سفر کر کے یہاں تک کیوں آیا ہوں۔ سنو، ہم ادھر ایک پاسے پڑے ہوئے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی ادھر نہیں آتا کہ ہماری بستی میں کسی شے کی تھوڑ نہیں ہے۔ ہمارے لیے وہاں سب کچھ ہے، اور ہم بستی چھوڑنے کو اچھا نہیں سمجھتے۔ اور پھر یہ ہوا کہ کچھ برسوں سے میں جو کچھ سنتا، جیسے کبھی کبھار ڈیرا ڈالنے والے لوگ ادھر کو آتے اور ہم سے لین دین کرتے تھے، پر اب یہ لوگ بڑھتے جاتے تھے، اور پھر ایسے بھی تھے جن کا کوئی گھر بار نہ تھا،
اور ان کے پاس ان پانے کے لیے بھی کچھ نہ تھا، اور ان میں وہ ہمیں بتاتے تھے کہ وہ بھی ہماری طرح ہماری بستیوں میں تھے، پھر اسوا پر بیٹھے ہوئے اونچی ناکوں والے آئے اور انہیں وہاں سے باہر کر دی۔ سنو پورن، اور وہ بستیوں کو چھوڑ کر بکھر گئے، اب اس زمین پر مارے مارے پھرتے ہیں اور ان کی کوئی بستی نہیں، اور وہ اپنی زمین پر ہی جانوروں کی طرح گھومتے ہیں۔ مجھے پہلی بار ان لوگوں نے بتایا کہ تم آ گئے ہو۔ پتہ ہے پورن کہ تم نے ان کے اندر ایسا ڈر بھر دیا ہے کہ وہ تم انسان نہیں کچھ اور سمجھتے ہیں۔ اور میں بہت ساروں نے تمہیں صرف اسوا پر بیٹھے دیکھا تو یہ جانا کہ یہ کوئی نیا جانور ہے جس کی 4 ٹانگیں ہیں اور دھڑ سے اوپر انسان ہے، ہر ہوا سے بھی آگے آگے نکل جاتا ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ تم اور اسوا ایک نہیں ہو۔ انہوں نے مٹی کی مورتیوں میں بھی ایسے جانور بنائے۔ میں نے پہلی بار تمہارے اسوا کو ایک ایسی ہی مورتی میں دیکھا تھا اور اس نے میرے اندر بھی ڈر بھر دیا تھا۔ تب میں نے سوچا کہ ہم یوں تو ایک پاس سے بڑے ہوتے ہوئے ہیں، ہم یوں تو ایک پاس سے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ جو آتے ہیں تو ہریوپیا سے سیدھے مہنجو چلے جاتے ہیں، پر یہ کبھی ادھر بھی آئیں گے اور ہمیں یہاں سے نکال دیں گے۔ تو اس سے پہلے مجھے جا کر دیکھ آنا چاہیے وہ کیسے ہیں، ان میں وہ کیا ہے جو ہم میں نہیں ہے۔ اور تم نے دیکھا؟ ہاں میں نے دیکھا۔ سمجھ بوجھ والے ہمیشہ ناسمجھوں سے مار کھاتے ہیں، ان کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں کہ کسی سانس لینے والے کو مارنے کے لیے سمجھ کے نہیں، صرف زور کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی دار ہونے کے لیے بودن اور بے سمجھ ہونا بہت ہے۔ تمہارے جی میں یہی آتا ہے کہ ہم سب جو ادھر آتے ہیں سب کے سب ناپ سمجھ ہیں اور بودن بیکار ہیں، ہمارے بیجے خالی ہیں، ہم اپنے جھسے کے زور سے تمہاری بستیاں برباد کرتے ہیں اور تمہارے جنوروں کو دھکیل کر آگے لے جاتے ہیں، سب کے سب۔ ورچن نے گہرا سانس لیا، اس کے نتھروں میں سلگتے ہوئے اپلوں کی بانس آئی، جیسے شام ہو اور وہ اپنی بستی میں ہو اور پاروشنی کی چنگیر کے پاس بیٹھا ہو اور وہ اپلوں میں پھونکے مارتی ہو۔ اس نے ایک اور سانس لیا اور جانا کہ وہ بھی مہنجو میں ہے، جہاں کوئی کسی گھر میں اپلوں میں پھونکے مارتی ہے۔ سب کے سب، پورن نے دہرایا۔ نہیں، سب نہیں، تمہارے ساتھ سمجھ بوجھ والے بھی اترتے ہیں جو اس زمین کی ندیوں، پہاڑوں، رتوں اور دیوی دیوتاؤں کے نام بدلتے ہیں، یہاں کی بولیوں کو ناسمجھی کی بولیاں کہتے ہیں، پر انہی کو اپنی بولی میں گھول کر نئی بولی بناتے ہیں۔ نہیں، تمہیں سمجھ والوں کا تو کال نہیں، پر ان کی سمجھ تمہارے ہاتھوں میں پکڑی کالی دھات کی طرح ہمیں ہی کاٹتی ہے۔ تمہاری سمجھ اور کالی دھات اور اسوا سب ایک ہیں۔ رات کے پچھلے پہل ہوا ادھر سے آئی جدھر کو سندھو تھا، اور سندھو کے پانیوں پر سے آتی ہوا میں پالا بہت تھا، اور اس پالے کی کاٹ سے وہ کروٹیں بدلتے تھے اور سوتے نہ تھے۔ میں تمہیں شاید کبھی ملنے آؤں، پورن کہنے لگا۔ نہیں، ورچن نے فوراً کہا، اسی لیے تو میں یہاں آیا ہوں تاکہ تم وہاں نہ آ سکو۔ بودن اور بے سمجھ ہو تم۔ پورن اٹھ کر کھاٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی دونوں ہتھیلیاں بازو پر ہولے ہولے چلائیں تاکہ ان کا ٹھٹرا ہوا ماس کچھ گرم ہو۔ مجھ میں اور ان میں جو فرق ہے تم دیکھتے ہی نہیں۔ میں یہاں کا ہوں اور یہیں رہوں گا، اسی دھرتی پر، کیونکہ یہ دھرتی میری بھی ہے۔ تم جو چاہو کرو، مجھ پر ناک چڑھاؤ، تھوک ڈالو، میں یہیں رہوں گا۔ وہ جو کھیتیاں اور بستیاں اجاڑتے ہیں میری نسل کے ہیں، پر میں تو نہیں۔ میری نسل کے وہ لوگ جو سب سے پہلے پہاڑوں سے اترے تھے، انہیں اترے ہوئے کتنے بے انت برس ہوئے۔ اب ان کی آل اولاد 1 سے 2 اور 2 سے 4 اور 4 سے بے انت ہوئی، اور اب کھیتیاں کھودتی ہے تو یہ کہاں جائے گی؟ جدھر سے ہم آئے ہیں ادھر تو بھوک اور سخت رتوں کی مار ہے، ہم ادھر تو واپس نہیں جائیں گے۔ اور بولو، تم کہاں کے ہو؟ یہاں کے ہو تو کب کے ہو؟ جب یہاں کی 7 ندیاں پہلی بار پہاڑوں سے اتریں اور انہوں نے میدانوں میں اپنا راستہ بنایا تو تم یہاں تھے؟ نہیں، یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، تم بھی تو کہیں اور سے ادھر آ نکلے تھے۔ بس ایسے ہی ہوتا چلا آیا ہے، راستہ ہوتا ہے تو اس پر پاؤں بھی چلے آتے ہیں۔ ادھر دیکھو، پورن نے مونچے ڈاڑو کی رات میں چپ چھتوں کی طرف دیکھ کر کہا، دیکھو ادھر سندھو تک تمہاری اس بستی کی ساری چھتیں بالکل سپاٹ اور بالکل سیدھی ہیں، اور کوئی کہیں رکاوٹ نہیں، جیسے ایک پکا میدان ہو یہاں سے وہاں تک۔ یہاں سے گھر کی چھت سے اگر میں گھوڑے پر سوار ہو کر اسے ایڑ لگاؤں تو اس کی تنگ گلیوں سے پھلانگتا سارے مہنجے کی چھتوں کو رونتا سندھو کے پاس جا رکے گا۔
تمہاری بستیاں ایسی ہیں، تمہاری چھتیں ایسی ہیں، اور تمہاری زمین ایسی ہے کہ اسے گھوڑے رون سکتے ہیں، اس میں ہمارا دوش نہیں۔